السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کیا ہے؟ جنت ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اعمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں شاندار مقام تیار کر رکھا ہے۔ اسی مقام کو جنت بھی کہتے ہیں، اسی کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ورڈ سنیں تو اس سے مراد جنت ہی ہوتی ہے۔ جنت میں ہر قسم کی راحت ہے، ہر قسم کی شادمانی ہے، ہر قسم کی خوشی فرحت کا سامان ہے۔ لوگ مجھ سے ایک چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں پچھلے دنوں سے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک دفعہ آپ کو اس کا جواب یوں ہی دے دیں کہ ہر وہ شے جو آپ چاہتے ہیں آپ کو ملے وہ جنت میں مل سکتی ہے، اور جنت میں کوئی آدمی کسی غلط چیز کی خواہش ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ پر ہوگا، اطمینان والی جان ہوگا، وہ اپنے رب سے راضی ہوگا، اس کا رب اس سے راضی ہوگا، اور پھر وہ انہی خواہشات کا اظہار کرے گا جو جنت کے معیار کے مطابق ہو۔ گو کہ جنت سونے چاندی اور موتی اور جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے محل ہوں گے جنت میں، جو جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت اور نفیس خیمے لگے ہوئے ہوں گے، ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میووں کے گھنے شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہوں گے، اور ان باغوں میں بہتی میٹھے پانی کی نہریں، نفیس دودھ کی نہریں، عمدہ بہترین خالص شہد کی نہریں اور شراب طہور کی نہریں جاری ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ تو دنیا میں شہد کو تلاش کرتے ہیں نا، وہاں نہریں ہوں گی۔ دودھ دیکھو باہر رکھو تھوڑی دیر کے لیے تو پھٹ جاتا ہے، وہاں نہریں ہوں گی، اور لم یتسنہ، ان میں کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے مزے میں ٹیسٹ میں فرق نہیں آئے گا، اور قسم قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار رکھے ہوں گے۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس ہوں گے، اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے چاندی اور موتی اور جواہرات کے زیورات، اونچے جڑاؤ والے تخت، ان پر بچھے ہوئے غالیچے اور چاندنیاں اور مسندیں، اور سب جنت کے معیار کے مطابق۔ عیش و نشاط کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بے انتہا حسین و خوبصورت ہیں، اور وہ عورتیں جو دنیا میں نیک عمل کر کے جنت میں داخل ہوئی ہیں وہ تو حوروں سے بھی افضل ہوں گی۔ وہ حوروں کی ملکائیں ہوں گی، ان کے آس پاس ہزاروں اور بعض کے آس پاس لاکھوں خادمائیں ہوں گی۔ وہ اپنے اپنے محلوں میں اپنی جنتوں میں ہوں، یعنی جنت کا لیول تو سیم ہوگا، عورت اور مرد کا جو میاں بیوی ہوں گے، پر نعمتیں ان کے اعمال کے حساب سے ہوں گی۔ تو ایسے ہو سکتا ہے کہ جنت میں بیوی شوہر سے اپنے اعمال میں بڑھ جائے تو اللہ شوہر کو ایلیویٹ کر کے بیوی کے معیار پہ لے آئے گا، لیکن ان کے اعمال کے حساب سے ان کی نعمتیں ہوں گی۔ یہ میرے رب کا خاص کرم ہے، میرا رب کا خاص فضل ہے، اس لیے تو میاں بیوی کو جو جوڑ دیا نا یہاں پہ، اور ایک دوسرے کا پردہ بھی بنا دیا، ایک دوسرے کا لباس بھی بنا دیا، ایک دوسرے سے محبت اور مودت بھی قائم کر دی، یہ صرف یہاں تک نہیں ہے، یہ عالم برزخ سے ہوتی ہوئی عالم خلود تک جاری ہے۔ اور خدمت کے لیے ہر طرف ایسے بکھرے ہوئے موتیوں جیسے خادم۔ الغرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں ہیں، بے شمار نعمتیں۔ کس کے لیے ہیں؟ اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہیں۔ اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر ہے، اتنی بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال ہی گزرا۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو جنت کی جو چیزیں دکھائی ہیں وہ وہی ہیں جو چیزیں دکھائی ہیں میرے رب نے۔ اس کے علاوہ جنت میں اور کیا کیا کچھ ہے میرا رب جانتا ہے، اور انہوں نے ان نعمتوں کو ہم سے بیان فرمایا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا،
اپنے کان سے نہیں سنا ان اے سینس کہ جس طرح وہ ہوگی ایگزیکٹلی 100%. اس کی کچھ چیزیں سن لی ہیں کہ ایک محل ہوگا، اس محل میں یہ نعمتیں ہوں گی، صرف یہی نعمتیں نہیں ہوں گی، وہ محل ایکچولی ہوگا کیسے، اور جو بتا دیا اللہ نے اس کے علاوہ اور کیا کیا ہوگا وہ تو کسی کان نے نہیں سنا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی دل میں اس کے خیال نہیں گزرا. اور جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے. اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ جنتیوں کو جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. جنت میں نیند بھی نہیں ہے اور مرض بھی کوئی نہیں ہے، بڑھاپا بھی نہیں ہے، موت بھی نہیں ہے، پریشانی بھی نہیں ہے. ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے. اہل جنت خوب کھائیں گے پئیں گے، لیکن کسی رفع حاجت کی ضرورت نہیں، نہ تھوک نہ ناک کا بہنا. بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا. جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے. ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے. ہر قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے. قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جن نعمتوں کا ذکر ہے اس پر میں آپ کو کئی 100 دروس دے چکا ہوں. یہ ان کا خلاصہ ہے. ایک بار پھر خلاصہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ساری چیزیں ایک جگہ سمٹ جائیں. اب جنت کہاں ہے؟ صحیح، زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں سورۃ النجم میں میرا رب فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، یعنی سدرۃ المنتہی کے پاس ہی جنت المأوی ہے. اور ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جنت کی چھت عرش ہے. اچھا، جنتیں کتنی ہیں؟ اب دیکھیں، جنتیں جن کے نام ہمیں بتا دیے گئے ہیں، دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت الماوى، جنت الخلد، جنت الفردوس، جنت النعیم. ان پہ ایک ایک پہ میں آپ کو الگ الگ درس جنت کی پلے لسٹ میں دے چکا ہوں. ان کے نام ویسے تو تفسیر روح البیان کی جلد 1 صفحہ 82 پر بھی موجود ہیں اور دیگر دروس میں بھی، لیکن ایک ایک پر باضابطہ درس میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں. اسی طرح یاد رکھیں کہ جنت کی منزلیں بھی ہیں. مشکات شریف میں روایت آتی ہے کہ جنت کے 100 درجے اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 برس کا فاصلہ. اسی طرح مشکات میں ایک اور روایت آتی ہے، جلد دوم میں یہ روایات آتی ہیں پیج 496 497 پر، کہ جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے، بالا خانوں سے اس طرح اوپر کی طرف دیکھیں گے کہ بھئی جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں چمکنے والے تاروں کو دیکھا کرتے ہو. یعنی کہ جنتیں ایک جنت سے دوسری جنت ایسے ہوگی جیسے کہ آپ ستارے دیکھتے ہیں زمین سے، ایسے ہوگا. اور حضور سے جب پوچھا نا صحابہ نے کہ بھئی وہ جو جنتیں ہم ستاروں کی مانند آسمان پہ دیکھیں گے وہ تو شاید انبیاء کی ہوں گی، حضور نے کہا نہیں، وہ تو صالحین کی ہوں گی، انبیاء تو اس سے بہت آگے ہوں گے. تو گویا ایک دوسرے کی جنتوں میں ایسا فاصلہ ہوگا اعلیٰ درجے والوں کی جنت ادنا درجے والوں سے کہ گویا تم آسمان پہ ستارے دیکھتے ہو. اور ادنا درجے کا جو جنتی ہے اسے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. یہ سب سے ادنا درجے کا، سب سے لوسٹ لیول ہوگا یہ جنت کا، جس جنتی کو عطا ہوگا. جنتی کوئی ادنا نہیں ہے، یاد رکھنا، لیولز ادنا اور اعلیٰ ہیں. اور جنت کے پھاٹک کے متعلق مشکات شریف میں آتا ہے کہ جنت کے پھاٹک اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان 40 برس کا راستہ ہے. مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان پھاٹکوں پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی. پھاٹک سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اردو کے الفاظ جو یوز کرتے ہیں، جو آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ ریلوے کراسنگز وغیرہ کے اوپر یہ جو ڈنڈا ہوتا ہے جس کو وہ نیچے کر دیتے ہیں جب ٹرین گزرتی ہے تاکہ لوگ گزرے نہیں، اسے پھاٹک کہتے ہیں. یعنی کوئی گزرگاہ جس سے گزرا جائے اور وہ بڑی ہو، گیٹ ویٹ بھی نہ ہو نا، بہت بڑی گزرگاہ ہو. تو اب 40 برس جتنی گزرگاہ ہو تو سوچے کتنی بڑی گزرگاہ ہوگی. تو جنت کے باغوں کا تو آپ کو پتہ ہے کیا ہی خوبصورت حال ہے. روح البیان کی جلد نمبر 1 صفحہ 82 پر آتا ہے کہ جنت کے باغوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب جنت میں مومن داخل ہوگا تو وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے.
اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے، اور ہر پتے پر یہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امت مذنبۃ ورب غفور. ہر پتے پہ لکھا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک ہوگی. اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے. یہ بھی مشکات شریف کی روایت ہے. اور پھر جنت کی عمارتوں کا حالت عالم یہ ہوگا کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی. اور اس کا گارا جو بیچ میں آپ بھرتے ہیں نا، مسالہ جو بھرتے ہیں جس کو آپ موٹر کہتے ہیں انگریزی میں، وہ نہایت خوشبودار مشک یعنی مسک کا ہوگا. اور اس کی جو کنکریاں ہوں گی نا، وہ موتی اور یاقوت کی کنکریاں ہوں گی. اور جو جنت کی دھول ہوگی نا، مٹی جو ہوگی دھول، وہ زعفران کی ہوگی. مشکات شریف میں روایات آتی ہیں. پھر روح البیان کی جلد نمبر 1 صفحہ 82 پر یہ آتی ہے روایت کہ بعض عمارتیں نور کی ہوں گی، اور بعض عمارتیں یاقوت سرخ یاقوت کی ہوں گی، اور بعض زمرد کی ہوں گی، ایمرلڈ. تو اب آپ اس سے دیکھیں، یاقوت یعنی روبی اینڈ ایمرلڈ کی عمارتیں، نور کی عمارتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جنت کے چشموں کے نام بھی آتے ہیں. نہروں کے نام تو میں نے آپ سے ذکر کر دیے. چشموں کے نام ہیں کافور، زنجبیل، سلسبیل، رحیق اور تسنیم. یہ 5 چشمے بھی ہیں جن کا پھر روح البیان میں جلد 1 صفحہ 83 پر ذکر آتا ہے. جنت کی سیریز میں بڑی تفصیل سے میں نے ان تمام چیزوں کا ذکر آپ سے کیا ہے. اور ان آیات قرآنی میں جہاں جہاں یہ آتے ہیں نام، وہاں پر پھر ان کی تفسیر بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اور اہل جنت کی عمریں جو ہیں وہ ہر جنتی خواہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر وفات پایا ہو، جب جنت میں داخل ہوگا نا تو اس کی عمر 30 برس کے آس پاس ہوگی. بعض 30 ہے، بعض میں 33 ہے. بہرحال اس سے ایک جوانی کا زمانہ ہوگا اور اسی میں وہ رہے گا، اور وہی اس کی عمر رہے گی. اور ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا نا، اس کو 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملیں گی. اور اس کے لیے موتی اور زبرجد اور یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گھاڑا جائے گا جیسا کہ شہر جابیہ سے شہر صنعا، یہ 2 شہر ہیں، ایک سیریا میں ہے تو ایک یمن میں ہے. اتنا بڑا ایک خیمہ ہوگا. ترمذی شریف کی روایت ہے. یہ بھی میں بڑی تفصیل سے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. تو یہاں چند ایک چیزوں کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا. تو خلاصتاً کچھ اور چیزوں کا ذکر پھر اگلی نشست میں کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ جو ہے ذرا سمری بھی ایک جگہ جمع ہو جائے گی. جہاں انڈیویجول دروس ہیں وہاں سمرائز دروس بھی ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.